بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of my English Book 7 for Class 7. In the last video lecture, we completed unit number 6. In today's video lecture, inshallah ta'ala, we will start unit number 7 of this book. Dear students, My English Book 7 کی ایک اور ویڈیو میں ہم مل رہے ہیں اور My English Book 7 کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے یونٹ نمبر 6 کمپلیٹ کر لیا تھا. اس کی ریڈنگ کمپریہنشن کی ایکسرسائزز اور لینگویج پریکٹس کی ایکسرسائزز تقریباً ہم نے تمام ہی کمپلیٹ کر لی. آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم یونٹ نمبر 7 اس بک کا اسٹارٹ کریں گے اور اس کے لیے سب سے پہلے ہم یونٹ نمبر 7 کے جو کی ورڈز ہیں وہ ورڈز اور ان کی میننگز کو ہم ڈسکس کریں گے, انگلش میننگ اور اردو میننگ, اور انشاءاللہ تعالی پھر اس کے بعد ہم تھوڑی سی ریڈنگ کریں گے اور اس کے ساتھ ایک ایکسرسائز سالو کریں گے ریڈنگ کمپریہنشن کی. تو چلیے چلتے ہیں. سب سے پہلے تو ورڈز اور ان کی میننگز کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس وقت آپ کے سامنے انگلش ورڈز اور ان کی انگلش میننگ اور اردو میننگ آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہے. دیکھیے یہاں پر آپ کے سامنے تقریباً 6 ورڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ان کی میننگز بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں. ورڈ نمبر 1 ہے ڈاؤن ہارٹڈ, DOWNHEARTED. ڈاؤن ہارٹڈ کی انگلش میننگ لکھی گئی ہے, آپ کی بک میں موجود ہے سیڈ یا پھر ان لو اسپرٹس, اور اردو میننگ ہم نے لکھی ہے مغموم, یعنی جو غم زدہ حالت میں ہو. اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے کولیپس. کولیپسڈ کی انگلش میننگ لکھی ہے فیل ڈاؤن اور اردو میننگ لکھی ہے گر جانا. ٹھیک ہے, کولیپسڈ مطلب گر گیا, کوئی شخص گرا ہوا. تو ہم نے یہاں اس کی میننگ لکھی ہے گر جانا, وہاں پر ٹیکسٹ میں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی مطلب, لیکن اس کا مطلب یہی ہوگا گرنا. ورڈ نمبر 3 ہے فریکچرڈ. انگلش میننگ ہے بروکن آ بون اور اردو میننگ لکھی گئی ہے ہڈی ٹوٹنا. ٹھیک ہے. ورڈ نمبر 4 ہے بروسڈ اور انگلش میننگ ہے بروسڈ کی ہیز مارکس آف انجری. ہیز مارکس آف انجری اور اردو میننگ لکھی گئی ہے چوٹ کا نشان. ٹھیک ہے, چوٹ کا نشان, اس کو بروز کہتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ پر ہے کوآپریٹو. کوآپریٹو اور اس کی انگلش میننگ لکھی گئی ہے بینگ ہیلپ فل. بینگ ہیلپ فل. ٹھیک ہے, اور اردو میننگ لکھی گئی ہے معاونت کرنے والا. معاونت یعنی مدد, کوآپریٹو مطلب معاونت کرنے والا. نیکسٹ ورڈ ہے کنسول. کنسول کی انگلش میننگ دی گئی ہے گیو کمفرٹ اور سمپتھی. گیو کمفرٹ اور سمپتھی اور اردو میننگ ہے تسلی دینا. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے ورڈز ہیں وہ بھی تقریباً 5 ورڈز ہیں اور ان میں سے کچھ ایک ورڈز کی میننگ تھوڑی زیادہ لیندی ہے تو اس وجہ سے اس کو جگہ زیادہ ملی ہے, جگہ زیادہ لینی پڑی ہے. نیکسٹ ورڈ کنسول کے بعد ہے ایکسپینسز. ایکسپینسز انگلش میننگ منی اسپینٹ اور اردو میں اخراجات. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے بجٹ اور انگلش میننگ لکھی گئی ہے اماؤنٹ آف منی اویلیبل اینڈ ہاؤ اٹ ول بی اسپینٹ اور اردو میننگ لکھی گئی ہے آمدنی اور خرچ
کا تخمینہ لگانا. تخمینہ یعنی اندازہ لگانا. نمبر نیکسٹ ہے ایکسیڈ. ایکسیڈ انگلش میننگ گو بیونڈ آ سیٹ لمٹ, اور اردو میننگ ہے تجاوز کرنا. ٹھیک ہے. سیکنڈ لاسٹ ورڈ ہے سلاٹر. سلاٹر انگلش میننگ کلنگ این اینیمل فار فوڈ, اور اس کی اردو میننگ ہے ذبح کرنا. ٹھیک ہے. سلاٹر سلوٹر دونوں طرح سے اس کو پڑھنا صحیح ہے. اے یو کا ساؤنڈ ہے او, سلوٹر. اس کے بعد نیکسٹ ورڈ از بولر. انگلش میننگ کاز ٹربل. اردو میننگ دو دی گئی ہیں, تکلیف دینا یا پھر زحمت دینا. ٹھیک ہے. یہ دونوں میننگز کے لیے یہ ورڈ یوز ہو سکتا ہے, اور دونوں کی تقریباً ایک ہی میننگ ہے, زحمت دینا بھی اور تکلیف دینا بھی. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, ایک بار پھر میں آپ کو ریویو کرا دیتا ہوں تاکہ آپ اپنی بک میں کاپی میں اس کو لکھنے کے لیے اپنے پاس اس طریقے سے آپ کے پاس اس کی پکچر ہونی چاہیے, اور آپ اس کو دیکھ کر بھی اپنے پاس کاپی میں لکھ سکتے ہیں. ادروائز انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پی ڈی ایف تو اس کی بھیجوا ہی دی جائے گی. کنسول کے بعد سے جو ریمیننگ ورڈ ہیں ایکسپینسز سے, وہ یہ آپ کے سامنے آ گئے میننگ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک دو باتیں آپ کو بتانی ہیں. سب سے پہلے تو جب آپ یونٹ اسٹارٹ کریں گے تو آپ کے سامنے ٹائٹل پیج ہونا چاہیے. آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہوگا اپنی کاپی میں. دین آپ کے پاس ورڈز میننگز کے لیے ایسے پیجز ہونے چاہیے جس کے سامنے آپ ورڈز کے سینٹینسز بھی لکھ سکتے ہوں. تو ہر ایک ورڈ کے سامنے والے پیج پر اس کے سینٹینسز لکھنے کی جگہ آپ کے پاس خالی ہونی چاہیے. تو آپ ایسے پیجز کو ڈیسائیڈ کریں گے جن پیجز میں اس سائڈ پر آپ ورڈز لکھیں اور سامنے والے پیج پر اس کے سینٹینسز آپ بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو ورڈز میننگز اور اس کے سامنے والے پیج پر سینٹینسز. ورڈز اور میننگز لکھتے وقت آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ صفائی ستھرائی سے لکھیں گے, پراپر اسپیس دے کر لکھیں گے جہاں انگلش میننگ بہت لیندی ہے. نو میٹر کہ آپ کے کتنے پیجز اس میں یوز کیے جاتے ہیں, یوزڈ ہوتے ہیں کتنے پیج, اس کی آپ فکر نہ کریں کہ بھائی 3 پیجز یوز ہو رہے ہیں 4 ہو رہے ہیں, کوئی بات نہیں, جتنے پیجز یوز ہوں آپ اس کو یوز کریں. بٹ آپ پیجز کو کم کرنے کی خاطر رائٹنگ کو اور اس کے پنکچویشن کو آپ بالکل بھی خراب نہ کریں. رائٹنگ بھی اچھی ہو, پراپر اسپیسنگ کے ساتھ ہو, مارجن صحیح طریقے سے ڈرا کی گئی ہوں, ہیڈنگ صحیح طرح سے ڈالی گئی ہوں. ٹھیک ہے. اور ورڈز میننگز کے بعد والے پیج پر سینٹینسز کی جگہ بھی آپ کو دینی ہے, اور وہاں پر آپ کو سینٹینسز بھی لکھنے ہوں گے, بنانے ہوں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. تو یہ ہم نے ورڈز اور ان کے میننگز ڈسکس کر لیے. اب چلتے ہیں ریڈنگ پیسج میں سے تھوڑی سی ریڈنگ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر ہم ایک ایکسرسائز سالو کریں گے جو ورڈز میننگز کے ہی ایکسرسائز ہے, اس لیے ہم آج کی ویڈیو میں اس کو سالو کریں گے. چلیے چلتے ہیں پیج نمبر 146 پر. لیسن کا نیم اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں. 145 پر ہمارا لیسن ہے لرننگ آرگنائزڈ اپروچ تھرو آئیڈینٹیفائنگ prioritizing and following schedules. اور اس لیسن میں جو ریڈنگ کا پیسج ہے اس کی ہیڈنگ ہے رافیاز ویڈنگ. صحیح ہے, رافیاز ویڈنگ. اس میں کچھ سینز ہیں ڈیفرنٹ. ان سینز میں سے سین نمبر 1 کو اس وقت ہم پڑھیں گے. میں ذرا اس کو تھوڑا سا فوکس کر دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ اس کی ریڈنگ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. سین نمبر 1. Hassan sees Javed entering the school gate.
He quickly gets up from the cemented bench and starts walking towards him. Javed walks towards him too, but slowly. He seems a little downhearted. सीन इस तरह शुरू हो रहा है कि हसन एक बच्चा है, वो एक सीमेंटेड बेंच पर बैठा हुआ है और उसने देखा कि उसका दोस्त जावेद स्कूल के गेट से इंटर होता है। तो उसको देखते ही हसन अपनी सीट से जल्दी से उठता है और अपने दोस्त जावेद की तरफ चलने लगता है। जावेद भी उसी अपने दोस्त ही की तरफ चलता हुआ आ रहा होता है, लेकिन वो ज़रा आहिस्ता चल रहा होता है और देखने में ऐसा लग रहा होता है जैसे वो मग़मूम है, उसको कोई परेशानी आ गई है, वो किसी बात पर अपसेट है। हसन worried to see Javed upset. Assalamu alaikum. Where have you been for 3 days? What happened? Why do you look so upset? हसन ने जब जावेद को अपसेट देखा तो वो भी ज़रा फ़िक्रमंद हुआ और उसने उसको सलाम किया अपने दोस्त जावेद को, और फिर उससे सवालात किए। पहला सवाल क्या किया, तुम 3 दिन से कहाँ थे? दूसरा सवाल किया क्या हुआ था? और तीसरा सवाल किया कि तुम क्यों परेशान नज़र आ रहे हो? अब जवाद ने, सॉरी मैंने जावेद शायद कहा था, जवाद ने उसको जवाब दिया, डाउन हार्टेडली बाबा ब्रोक हिज लेग। जवाद ने बहुत ही मग़मूम हालत में जवाब दिया कि मेरे अब्बू की टांग टूट गई। हसन शॉक्ड, ओह नो, हाउ डिड इट हैपन? हसन ने जब ये बात सुनी तो उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ और बहुत ज़्यादा उसको फ़िक्र हुई और उसने पूछा कि ये कैसे हुआ। तो अब जवाद उसको सारा बताएगा कि किस तरह से हुआ। In a sad tune, one of the light bulbs fixed on the wall got fused. Baba placed a ladder against the mud wall and was changing the light bulb when the wall collapsed and he fell on the floor along with the ladder. उसने बहुत ही गमज़दा हालत में बताया कि हमारे घर की एक दीवार पे जो बल्ब फिक्स था वो फ्यूज़ हो गया, तो उसको चेंज करने के लिए जवाद के वालिद ने एक सीढ़ी लगाई और वो उस दीवार पे लगाई थी जो बहुत ज़्यादा पक्की दीवार नहीं थी, कुछ कच्ची सी दीवार थी। और जब वो बल्ब को चेंज करने लगे तो अचानक ही वो दीवार किसी वजह से गिर गई और उसके गिरने की वजह से उसके वालिद साहब भी गिरे सीढ़ी के साथ ही। हसन, ओह माय गॉड, देन हसन ने बहुत ही फिक्रमंदी से कहा, ऐ मेरे खुदा फिर क्या हुआ? जवाद ने जवाब दिया, We took him to the Bhitai hospital immediately. The doctor has put his leg in a cast as he had fractured his leg. His hands are also bruised. जवाद ने बताया कि जैसे ही ये हादसा पेश आया तो हम फ़ौरन ही उनको भिटाई हॉस्पिटल ले गए और डॉक्टर ने जब देखा कि उनकी टांग में फ्रैक्चर आ गया, टूट गई है, तो उसने उनकी टांग पे प्लास्टर बांध दिया और उनके हाथ पर भी कुछ ज़ख्म के निशानात हैं। हसन ने कहा, ओह
and your elder sister's wedding is in 10 days, isn't it? حسان نے اس کے دوست نے کہا اوہو یہ تو بڑا برا ہوا، اور تمہاری بڑی بہن کی تو شادی ہونے والی ہے 10 دنوں میں، کیا ایسا نہیں ہے؟ جواد نے کہا یس. What will happen now? Baba's caste will be removed after 6 weeks. Who will do all the work? اب جواد نے پریشانی کے عالم میں کہا ہاں اب کیا ہوگا؟ میرے بابا کا جو پلسٹر ہے وہ تو 6 ہفتوں میں کھلے گا، جو سارے کام ہیں میری بہن کی شادی کی تیاری کے وہ کام کون کرے گا؟ اب حسان نے اپنے دوست کو جواب دیا، trying to console him, don't worry, everything will be all right. حسان نے اپنے دوست کو تسلی دیتے ہوئے کہا تم پریشان مت ہو، سب چیزیں اچھے طریقے سے ہو جائیں گی. جواد نے جواب دیا looking at the floor thoughtfully, yes, everything will inshallah be all right. جواد نے فرش کی طرف زمین کی طرف دیکھتے ہوئے اور بہت ہی سوچتے ہوئے جواب دیا ہاں سب چیزیں بہتر طریقے سے ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. حسان نے اس کی اس بات پر کہا listen, we can work together. My sister Safiya got married last month. I have worked with my father. I know how things are arranged. حسان نے کہا سنو ہم دونوں مل کے کام کر سکتے ہیں. پچھلے مہینے میری بہن صفیہ کی شادی تھی اور میں نے اپنے والد کے ساتھ کام کیا تھا اور مجھے پتہ ہے کہ کس طریقے سے چیزوں کو کاموں کو کیا جاتا ہے. جواد نے کہا is that possible? Will your parents allow you? جواد نے اس کو کہا کیا یہ ممکن ہے؟ کیا تمہارے والدین اس کی اجازت دیں گے؟ حسان نے جواب دیا how about you coming with me to my house after school? I will talk to Amma. If she gives permission, we will go to your father and tell him that we will work together. حسان نے جواد کی اس بات کا جواب دیا کہ اگر تم میرے ساتھ اسکول سے میرے گھر چلو تو میں اپنی والدہ سے پوچھ لوں گا، اگر انہوں نے مجھے اجازت دے دی تو میں تمہارے ابو کے پاس چلوں گا اور ہم انہیں بتا دیں گے کہ ہم دونوں مل کر کام کر سکتے ہیں. جواد having a sigh of relief, that sounds fine. جواد نے ایک سکون کا سانس لیا اور اس نے کہا کہ یہ تو اچھا ہے، یہ تو اچھا ہو جائے گا. Both of them exchange warm smiles and go towards their classes. دونوں نے ایک دوسرے کو بہت اطمینان سے اور اعتماد سے مسکرا کے دیکھا اور پھر دونوں اپنی اپنی کلاسز میں چلے گئے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، چونکہ یہ لیسن تھوڑا سا اس کا جو ٹیکسٹ ہے تھوڑا سا یہ لیندی ہے تو ہم اس کو یہیں پر سٹاپ کر دیتے ہیں اور انشاءاللہ سین 2 اور 3 جو ریمیننگ سینز ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کور کر لیں گے. ابھی میں آپ کو ایک ایکسرسائز جو میں نے کہا تھا جس میں ورڈز اور میننگز ہیں اس ایکسرسائز کو ابھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ایکسرسائز 2 ہے یہ ہمارے سامنے. اس ایکسرسائز میں ورڈز اور ان کے میننگز کے سامنے یہاں پر آنسرز میں سارے آپشنز لکھے ہوئے ہیں اور یہی کام اس ایکسرسائز میں کرنے کا ہے. میں نے تھوڑا سا اس کو اور زوم کر دیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ آپ کو اچھی طریقے سے نظر آ جائے گا. اس کو آپ یہیں پر ویڈیو کو پاز کر کے
اس سے دیکھ کر آپ اس کے آنسرز کو لکھ بھی لیجئے گا. اور اس میں ایک آسانی اور بھی ہے کہ تھوڑی دیر پہلے ویڈیو کے سٹارٹ میں ہم ورڈز اور میننگز تو کر ہی چکے ہیں اور اب یہاں پر اس کے آنسرز بھی آپ کو مل گئے, تو یہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگا. So dear students, this is the end of today's video session and I hope you have clearly understood words, meanings and reading passage of lesson unit number 7. آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئی ہوپ کہ آپ ریڈنگ پیسج بھی سمجھ گئے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ورڈز اور اس کی میننگز ڈسکس کی انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی, اور اس کے ساتھ ہی جو ایکسرسائز ہم نے سالو کی ایکسرسائز 2 وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. I strongly advise you to complete your work on time. In case of any problem, you may leave us a message. Inshallah ta'ala, we will give you immediate feedback. Till the next video, take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.